میں نے کہا جناب سعد رضوی صاحب نے اگر یہ حکم دیا ہے تو آپ انہیں لے آئیے، وہ یہاں پہ آ کے اعلان سنوا دیں گے، ہم جناب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ باقی سادہ کاغذ میں سائن لے کے اوپر تحریر کرنی، اپنی مرضی کی بدماشیاں لکھنی، ایک بات یاد رکھنا، میں دوپہر کو بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ حراست میں لیا گیا بیان وہ تو مجھے عمران خان آوے کرنے کے لیے دے دیں، وہ خود کہے گا کہ میں راہ کا ایجنٹ ہوں۔ آپ جو مرضی کہیں، میں اس کو کہلاتا ہوں، کہے گا میں نیازی نہیں ہوں جی، میں نیازی نہیں ہوں، میں شہری ہوں۔ وہ کچھ اور کہنا شروع کر دے گا۔ آپ مجھے جناب شیخ رشید صاحب دے دیں، وہ کہے گا میں شیخ نہیں، میں نیازی ہوں۔ آپ جبر و تشدد سے بیان لینے کی بجائے ہمت ہے تو آئیے ہمارے ساتھ بات کیجیے۔ ہم جناب کل بھی آپ سے ہاں آپ کو ہم سے ڈر لگتا ہے کہ بھائی لطائف والے بڑے کاٹے میں بڑی سخت گل کرتے ہیں، تو ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے ممبر علامہ غلام راز صاحب فیضی بیٹھے ہیں، کسی ٹیلیویژن چینل کے اوپر لائیو آپ بھی آ جائیے، ہم جناب اعلیٰ ہمارے ممبر مذاکراتی ٹیم آپ سے بات کرتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لہذا اتنا بندے کو چبل مارنی چاہیے جو چچے بھی چاہیے، تھوڑی بہت بندہ کو بیلنس کرتا ہے، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ بندہ کوئی اس طرح کی عجیب سی بات کرے کہ جو عقل سے بھی بالاتر ہو، سمجھ سے بھی بالاتر ہو۔ لہذا آپ حساب کتاب سے ویسے بھی ان کو مفید صاحب کو انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو حکومت نے چبل مارنی ہے یہ رفع کرنے کا کام کرتے ہیں، تو لہذا جناب یہاں پہ رفع ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، تو بقیے اترے ہوئے ہیں، آپ کس چیز کو جناب رفع کریں گے؟ بہرحال یہ دھرنا اس وقت بھی اٹھے گا جب فرانسیسی سفیر جائے گا اور ساتھ بھائی آگے آ کے کہیں گے دعا کر کے اس کے ساتھ ایک اور بات، رہی بات سیکیورٹی اداروں سے تعاون کرنے کی، تو ہم بالکل تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ ہمارے بچے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، بیٹھ کے مطلب بات کرتا ہے طریقے سے۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ آپ گھروں میں جائیں، سامان اٹھا لیں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، بندے جناب اعلیٰ بندے اٹھائے اور کہیں سے اگر کارکن نہ ملے تو پھر وہاں سے خواتین اور بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو بھی آپ اٹھا کے حوالات میں بند کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہے، یہ تعاون کریں۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی خوف کریں، حکمرانوں اپنے مفادات کی خاطر اداروں کو تباہ نہ کرو۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کرو، اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر اس کے اداروں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں، پاکستان کی املاک ہماری ہے، نہ ہم اس کی املاک کے دشمن ہیں، نہ ہم اس کے اداروں کے دشمن ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے تو آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو کہ صحافی نے کہا کہ اگر آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم تو تیار بیٹھے ہیں، کہتے آپ کریں گے کیا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ وہ بندوق لے کے آئیں گے تو ہم بھی بندوق اٹھائیں گے۔ بھائی بات اتنی ہے، ہم نہ مسلح جدوجہد ہم نے شروع کی اپنے ملک میں، نہ ہم نے بندوق اٹھائی، نہ ہم نے بم چلایا، نہ خود کو صحافوں کے کلچر کو پروموٹ کیا۔ ہم نے ایک بات کی ہے ضرور کہ یہ گردن ہم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم نے یہ گردن رسول اللہ کے دین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں اگر 30 لاشیں پہلے گرا کے آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کے جناب اعلیٰ مزید خون دیکھنے کا ارادہ ہے تو ہم آپ کو 3,000 30,000 30 لاکھ جتنا جناب کو چاہیے وہ سارا لہو دینے کو تیار ہے، لیکن نظریہ ہمارا وہی ہے کہ من سبقہ نبیہ من سبقہ نبیہ من سبقہ نبیہ من سبقہ نبیہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ پھر لاشیں گریں، ہم نہیں چاہتے کہ پھر جو ہے وہ تناؤ بڑھے۔ ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ کرنا اور ایک دو اور جو بڑے کرنے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ 20 تک سوچ لیں، ایک بار پھر سوچ لیں، تیسری بار پھر سوچ لیں، اس کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل یہ ہے کہ پھر جناب 20 رات کو 12 بج کے 1 منٹ پہ جس طرح ہمارے امیر محترم صاحب محمد صاحب